سارے جگ نالوں لگ دیاں چنگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں۔ یہ زبان کا چٹخانا اگر ہمارے اندر باقی رہ گیا تو ہر حرام لقمہ بھی تم اپنے اندر اتارنے کو تیار ہو جاؤ گے۔ ہونا یہی چاہیے کہ اس رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمتیں ہمیں عطا کی، بہت ساری حرام چیزوں سے وہ بچ جاتا ہے۔ کبھی بندہ ٹرائی کرنے کے لیے پیزا دیکھا، برگر دیکھا، کبھی اور نئی نئی جو چیزیں بن رہی، لیکن یہ نیا کھانے کے شوق میں اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں حرام کھا رہا ہوں کہ حلال کھا رہا ہوں۔ اور یاد رکھنا، جس کے پیٹ میں ایک حرام لقمہ ہے 40 دن تک اس کی کوئی دعا آسمان تک نہیں جاتی، کوئی عبادت اس کی قبول نہیں کی جاتی۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بار وہ کوہ طور پر جا رہے تھے تو نیچے ایک بندے کو آپ نے دیکھا، گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، اللہ سے اتنا مانگ رہا ہے۔ وہ نیک بندوں میں سے لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اس زمانے میں تنہائی میں مانگ رہا ہے، اور روتے روتے اس نے تو اپنے کپڑے بھگا دیے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو رحم آیا، کوہ طور پر جا کر مولا سے سفارش کی، اے رب قدیر، وہ تیرا بندہ تجھی کو تو پکار رہا ہے، اس کی سن لے، وہ جو مانگ رہا ہے اسے تو دے دے۔ مولا تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، اے موسیٰ، اگر مانگتے مانگتے اس کے ہاتھ آسمان تک پہنچ جائیں، روتے روتے اس کی موت بھی آ جائے تو میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ پوچھا کیوں؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے اس لیے کہ اس کے جسم پر حرام کپڑے ہیں، اس کے پیٹ میں حرام لقمہ ہے۔ یہ حرام لقمہ جس کے پیٹ میں ہو، پھر وہ تسبیح پر تسبیح پڑھے، سجدے پر سجدے کرے، اس کی عبادتیں رب تعالیٰ تک نہیں پہنچتی۔ اسلام میں اس چیز پر بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتا دیں جس سے میری ہر دعا قبول ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں میں بتاتا ہوں، پہلی چیز یہ سچ بولو اور حلال کھاؤ، تمہاری ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت دلائی صحابہ کو، حلال کھانے پر اس قدر ہمیں ابھارا گیا ہے، رغبت دی گئی۔ اور اسی طرح حرام کی مذمت میں بھی اللہ کے حبیب نے بیان فرمایا۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ جن لوگوں نے اس طرح ناحق کھایا ہے یا حرام کھایا ہے، فی بطونہم نارا، ان کے پیٹ میں تو آگ ہی ہے۔ اور جو حرام کھاتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کا پیٹ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھر دی جائے۔ تو اس چیز سے احتیاط کیسے کرو گے میرے عزیزو؟ کیسے آپ احتیاط کرو گے؟ اپنے کھانے کو کیسے آپ تمیز کرو گے کہ میرے گھر میں جو لقمے آ رہے ہیں وہ حلال ہیں کہ حرام ہیں؟ یہ اس وقت ہوگا جب زبان کے چٹخارے سے اپنے آپ کو آزادی دلاؤ۔ اب تو حالت یہ ہے کہ لوگ تحقیق بھی نہیں کرتے، پوچھتے تک نہیں کہ ذبیحہ حلال ہے بھی کہ نہیں۔ اچھے کھانے کی ڈش مل رہی ہے تو اسے آرڈر کر دو۔ ہم نے اس کی کوالٹی نہیں پوچھی، ہوٹل کے نام نہیں پوچھے، کہاں سے ہے، فوراً کلک کر دیا۔ اب وہ لانے والا نان ویج کچھ بھی لا کر کے کھلائے۔ ظاہر سی بات ہے یہ انسان کی بہت زیادہ کی خواہشیں اسے حرام کھلانے پر مجبور کرتی ہیں۔ ماررہ مطہرہ کے ایک بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے فرمایا اگر آپ حلال کھانے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں اور کسی نے بار بار تحقیق کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں، کہیں حرام تو نہیں، یہ اگر آپ کی عادت ہے، تو اگر کبھی کسی نے دھوکے سے آپ کو حرام ڈش لا کر رکھ بھی دیا، اب اللہ کی مدد دیکھیں۔ اس بزرگ نے فرمایا غیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے منہ میں متلی پیدا کر دے گا۔ تمہیں کسی نے نہیں بتایا کہ یہ ڈش جو رکھی گئی حرام ہے، لیکن مولا تعالیٰ کی طرف سے غیب سے تمہاری طبیعت میں متلی پیدا کر دی جائے گی اس کھانے۔ ثواب کے لیے سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا نہ